نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل جو کہ آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے، اسلامی معلومات کا مجموعہ، اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے ایڈیوز اور ویڈیوز کا پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتا رہے۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بنی رہے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہمارا موضوع ہے شراب، انسان کی بدترین دشمن۔ شراب انسان کی بدترین دشمن ہے، اسی وجہ سے قرآن حکیم نے اس کو حرام قرار دیا اور لوگوں کو اس سے اجتناب کا حکم فرمایا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ويصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے چڑھاووں کی جگہ اور فال نکالنے والے تیر ناپاک اور شیطانی کاموں میں سے ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے مابین بغض و عداوت پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، پس کیا تم باز آنے والے ہو؟ اس آیت میں درجہ ذیل 10 دلائل سے شراب کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے۔ شراب کا ذکر جوئے انسان اور ازلام کے ساتھ کیا۔ یہ تینوں چیزیں چونکہ حرام ہیں لہذا شراب بھی حرام ہے۔ شراب نوشی کو رجس، ناپاک کہا گیا ہے اور ہر ناپاک شے حرام ہے۔ شراب نوشی کو شیطانی کام فرمایا اور ہر شیطانی کام حرام ہے۔ شراب نوشی سے اجتناب کا حکم فرمایا لہذا اجتناب فرض و واجب اور اس کا ارتکاب حرام ہوا۔ آخرت و دنیا کی کامیابی اور فلاح کو شراب سے اجتناب پر منحصر کیا لہذا ارتکاب حرام ہوا۔ شراب کو شیطان کی طرف سے عداوت کا سبب قرار دیا اور حرام کا سبب بھی حرام ہوتا ہے۔ شراب کی وجہ سے شیطان بغض پیدا کرتا ہے اور بغض حرام ہے۔ شراب اللہ کے ذکر سے روکنے کا سبب بنتی ہے اور اللہ کے ذکر سے روکنا حرام ہے۔
شراب نماز سے روکتی ہے اور نماز سے روکنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انتہائی بلیغ ممانعت فرماتے ہوئے استفہاماً فرمایا ہے، تو کیا تم شراب نوشی سے باز آنے والے ہو؟ سیدہ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ اس وقت شراب پینا حلال تھا۔ اچانک میں اٹھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام عرض کیا۔ اس وقت شراب کی حرمت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے آخر میں تھا، کیا تم باز آنے والے ہو؟ میں اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور ان کو یہ دو آیات سنائی۔ بعض کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا جس سے انہوں نے شراب پی لی تھی، اور بعض کی شراب ابھی برتن میں موجود تھی۔ انہوں نے پیالے میں شراب زمین پر انڈیل دی اور کہنے لگے، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شراب کے بارے میں بڑی وعیدیں سنائی ہیں، جن میں سے چند حسب ذیل ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا کرتے وقت زانی میں ایمان کامل نہیں ہوتا، اور شراب پیتے وقت شرابی میں ایمان کامل نہیں ہوتا، اور چوری کرتے وقت چور میں ایمان کامل نہیں ہوتا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں شراب پی وہ آخرت میں جنت کی شراب طہور سے محروم رہے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے شراب پی 40 روز تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، پھر اگر وہ دوبارہ شراب پیے تو اللہ تعالیٰ پھر 40 روز تک اس کی توبہ قبول نہیں فرماتے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، پھر اگر وہ شراب پیے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کو دوزخیوں کی پیپ پلائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص ہی سے ایک اور روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، نہ والدین کا نافرمان اور نہ شراب کا پینے والا۔ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال کہیں گے، اور ان قریب کچھ لوگ پہاڑ کے دامن میں رہیں گے، جب رات کو اپنے جانوروں کا ریوڑ لے کر واپس لوٹیں گے اور ان کے پاس کوئی فقیر اپنی حاجت لے کر آئے گا تو وہ اس سے کہیں گے کل آنا، اللہ تعالیٰ پہاڑ گرا کر ان کو ہلاک کر دے گا، اور دوسرے لوگوں یعنی زنا، شراب اور آلات موسیقی کو حلال کہنے والوں کو مسخر کے قیامت کے روز بندر اور سور بنا دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شراب پر لعنت فرمائی ہے، اور شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب فروخت کرنے والے پر، شراب خریدنے والے پر، شراب کو انگوروں سے نچوڑنے والے پر، اس کو بنانے والے پر، اس کو لادنے والے پر، اور اس پر بھی جس کے پاس لاد کر لے جائی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شے جو عقل کو ڈھانپ لے وہ شراب ہے، اور ہر نشہ آور شے حرام ہے، اور جس شخص نے کسی نشہ آور شے کو پیا اس کی 40 روز کی نمازیں ناقص ہو جائیں گی، اور اگر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا، اور اگر اس نے چوتھی بار شراب پی تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کو طیت الخیال سے پلائے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ طیت الخیال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دوزخیوں کی پیپ۔ اروح بن رویم بیان کرتے ہیں کہ ابن الدلیمی سوار ہو کر سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کی تلاش میں گئے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو کہا، اے عبداللہ بن عمر، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں سے جو شخص شراب پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی 40 روز کی نمازیں قبول نہیں فرمائے گا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شراب پیے اس کو کوڑے مارو، اگر وہ چوتھی دفعہ پیے تو اس کو قتل کر دو۔
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب سے اجتناب کرو، یہ تمام گناہوں کی اصل ہے۔ تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص جو نہایت عبادت گزار تھا، اس پر ایک بدکار عورت فریفتہ ہوگی۔ اس نے اپنی لونڈی بیچ کر اس کو کسی بہانے سے بلایا۔ جب وہ عبادت گزار شخص اس کے پاس پہنچا تو اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک حسین و جمیل عورت ہے، ایک لڑکا ہے اور ایک شراب کا برتن ہے۔ اس بدکار عورت نے اس سے کہا، خدا کی قسم، میں نے تم کو گواہی کے لیے نہیں بلایا بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ تم میری خواہش نفس پوری کرو، یا اس شراب کو پیو یا اس لڑکے کو قتل کر دو۔ اس عابد نے شراب کو کم تر گناہ سمجھتے ہوئے کہا، مجھے اس شراب سے ایک پیالہ پلا دو۔ اس عورت نے اس کو ایک پیالہ شراب پلائی۔ اس نے کہا، اور پلاؤ۔ اسی شراب کی مدہوشی میں پھر اس نے اس عورت سے بدکاری کی اور اس لڑکے کو بھی قتل کر دیا۔ سو تم شراب سے اجتناب کرو، کیونکہ خدا کی قسم شراب نوشی کے ساتھ ایمان باقی نہیں رہتا۔ یہ ایڈیو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن پر بھی کلک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اس ایڈیو کو لائک بھی کریں۔ ایک اہم ایڈیو کا پیغام، غصے کا بیان، اس کا ڈسکرپشن میں نے لنک ڈال دیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت ضرور فرمائیں۔ دیجیے ناچیز شفیق الاسلام کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔